جس وقت حضور کو ہجرت کا حکم ملا کہ اے میرے محبوب، مکے کے لوگ تمہارے لیے دین پھیلانا مشکل کر رہے ہیں تو تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، جیسے ہجرت کا حکم ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے یہ حکم سنانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا، وہ آنکھیں حضور کے چہرے کے اوپر لگا کے نا سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اکیلے ہی جائیں گے یا اپنے بیلی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ابو بکر، اس سفر میں ایک میں ہوں گا اور ایک تم ہوگے۔ اور یہ ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک سرکار کی ذات، ان دو سنگیوں کی سنگت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا عنوان بنا دیا اور فرمایا اس ثان یسنین اذ ہما فی الغار، جب دوسرے کا دوسرا، یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے، یقول لصاحبہ، اور میرے محبوب اپنے سنگی سے، اپنے بیلی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، دو ہم ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ حضور کے رازدار تھے حضرت ابوبکر صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہجرت کا اپنا سنگی بنایا، اور انہوں نے ہجرت کے سفر میں جو سرکار کی خدمت کی ہے، جو سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، کبھی کاندھوں پہ بٹھا کے سرکار کو غار میں لے جانا، پھر اپنے کپڑے پھاڑ کے اس غار کی صفائی کرنا، پھر جو ایک غار کے اندر چھوٹی سی غار رہ گئی ہے اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دینا کہ کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا بھی میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے، اور پھر اپنی گود میں سرکار کا سر رکھ کے سرکار کے آرام کا اہتمام کرنا، اور پھر ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا، اور وہاں پر حضور کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، اس کے لیے اپنے گھر والوں کی، اپنے غلام فہیرہ کی ڈیوٹی لگانا، اپنی بیٹیوں کی ڈیوٹی لگانا کہ جس وقت تک ہم غار میں رہیں کھانا ابوبکر صدیق کے گھر سے سرکار کے لیے آتا رہنا چاہیے۔ کیسی رازداری ہے اور کیسی محبت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے نا، تو چونکہ وہ حضور کے ساتھ تھے اور حضور کی محبت، حضور کی قربت، اور یہ جو ہوتی ہے نا صحبت اور قربت، یہ انسان کی شکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ آپ نے کئی فقیر لوگ دیکھے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت میں جب ان کے مرید رہتے ہیں نا، تو ان کی پگڑی، ان کی داڑھی، ان کے چہرے کے اوپر نور، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ اپنے شیخ جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے اندر فنا ہو جاتے ہیں، اور ان کا شیخ بھی ان کے اوپر توجہ کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو اپنی غلامی میں قبول کرتا ہے۔ جب مدینے پہنچے نا ہجرت کرتے ہوئے، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس لیے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے لیے پہچاننا ہی مشکل ہو گیا تھا کہ رسول خدا کون ہے اور رسول خدا کے غلام کون ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس حد تک حضور کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، پھر انہوں نے اپنی چادر سے حضور کے اوپر سایہ کیا، گرمی کا موسم تھا، حضور کے اوپر سایہ کیا تو اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ یہ غلام ہیں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ ہجرت کی رات وہ حضور کے ساتھ رہے نا، یہ ایک رات ایسی رات تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ بات کہتے رہے کہ ابو بکر مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، ایک وہ غار کی نیکی مجھے عطا کر دے۔ یہ ایسی نیکی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں موجود تھی، اور چھت کے اوپر حضور آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آسمان پہ جو کروڑوں ستارے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہوں؟ انہوں نے اپنے ذہن سے سوچا نا کہ یہ ستارے گننے میں نہیں آتے، تو شاید کوئی امتی ایسا ہو جس کی اتنی نیکیاں ہوں۔ حضور نے فرمایا، ہاں میری امت میں ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ کھل اٹھا، وہ میرے بابا ہوں گے۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عائشہ صدیقہ چپ ہو گئی، جیسے خاموش ہوئی نا،
تو سرکار ان کی نیت کو، ان کی طبیعت کو اور ان کے ارادے کو حضور پڑھ گئے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے یہ جواب ملے گا، اب اس کو جواب اور ملا تو یہ چپ ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا حمیرہ کیا بات ہے، تم خاموش ہو گئی ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گمان یہ تھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے والد کی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر بن خطاب کی نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی اس ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی۔